قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں نوع انسانی کے لیے ہدایت اور پیغام ہے۔ کوئی بھی واقعہ مفہوم اور معنی سے خالی نہیں۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے، جسے سورہ کہف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی اور پھر وحی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں آپ سے زیادہ عالم و دانا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بندے سے ملنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کا نام خضر ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے توشیدان میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑیں۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اسی مقام پر وہ شخص ملے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو اپنے توشیدان میں رکھا اور ایک خلیفہ کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک دریا کے ساحل پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں پر لیٹ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی اور اچھل کر اس دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ نے دیکھا کہ وہ مچھلی جہاں پر گری وہاں پر پانی ساکت ہو گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو خلیفہ انہیں یہ واقعہ بتانا بھول گئے اور آگے چل دیے۔ دوسرے دن جب یاد آیا تو خلیفہ نے آپ کو سارا واقعہ بتا دیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی وہ مقام تھا جہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہونی تھی۔ لہٰذا آپ دونوں واپس اس راستے پر لوٹے اور جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چٹان پر عمدہ لباس پہنے ایک شخص بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فرمایا کہ مجھے آپ وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر آپ ان معاملات پر صبر نہ کر سکیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اور کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ شرط منظور کر لی اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اخاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اس لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا معاملہ ایسا ہی ہے، حقیقت ہے جیسا سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے
اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر صبر نہ رہا، فرمانے لگے ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و ضبط کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجیے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا، اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی میں سے گزر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ رہنے کو جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو، وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے جس کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو